ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مواقع بندوں کی ترقی کے لیے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ان مواقع کو بندہ اگر کما لے اور اپنی زندگی میں ان کو اپنا لے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ اور آخرت کا بہت بڑا ثمرہ مل جاتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک 10 دن وہ ہیں جس کو ہم عشرہ ذو الحج کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو علماء نے اس پہ یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد 10 دن یہ عشرہ ذو الحج کے ہیں، یعنی جب قربانی ہم نے کرنی ہوتی ہے، ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے اور قربانی جس دن ہم کرتے ہیں تو یہ 10 دن ہیں، تو 10 کو عربی زبان میں عشرہ کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ان کی جو برکات ہیں اور ان کی جو اہمیت ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والے ایام دن وہ یہ والے 10 دن ہیں۔ اچھا، ان کی اہمیت کو اللہ جل جلالہ نے دنوں کی اہمیت کو علیحدہ، جب دن کہا تو رات آ گیا، جب ایک پہلو تصویر دکھائی تو تصویر کا دوسرا رخ بھی آ گیا، لیکن اس میں اللہ جل جلالہ کیا فرما رہی ہیں؟ اس میں اللہ جل جلالہ دنوں کا علیحدہ سے فرما رہے اور راتوں کا علیحدہ سے فرما رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا کہ دن بھی اہمیت والے، رات بھی اہمیت والے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ درسقرآن.com کے ذریعے سے اور اس پلیٹ فارم سے ہمارا سیریز سلسلہ کہ وہ والی سنتیں جن کو دہرانا نہیں پڑتا، یاد نہیں کرنا پڑتا، تو اعمال تو ہیں اور جس کو کہا جاتا ہے سنتیں تو ہیں کہ یہ اعمال کریں، یہ زیادہ سے زیادہ کریں اور تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، ذکر کریں تو کون سا کریں اور تلاوت کریں تو کون سی کریں، اور پھر کیا ہے کہ اعمال میں صدقات کریں تو کون سے کریں، یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن اگر ایک چیز بنیادی پیش کر دوں اور اس کو ہم لوگ اپنا لیں، وہ یہ ہے کہ اس عشرے میں گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ایک یہ ہے کہ فائدہ حاصل کرنا، اور ایک یہ ہے کہ آپ نقصان سے بچنا۔ ایک یہ ہے کہ میری چھت بن جائے، ایک یہ ہے کہ میری چھت بچ جائے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو کیا ہے کہ نقصان سے بچنا یہ ہمیشہ یونیورسل قاعدہ ہے، یہ اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ تو ہم اعمال کریں بہت مبارک ہے، ہم صدقات کریں بہت مبارک ہے، ہم دن کو آباد کریں بہت مبارک ہے، رات کو آباد کریں بہت مبارک ہے۔ رمضان المبارک ہو، حج کا سفر ہو، وہ جس کو کہتے ہیں عشرہ ذی الحج ہو، یا وہ جمعے کا دن ہو، یا ایسے مواقع ہوں کہ جس میں ثواب کا جو معیار اور ثواب کی جو کیفیت ہے وہ ڈھیروں بڑھ جاتی ہے، ان میں اہمیت کی چیز گناہوں سے بچنا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے میں ہم آنکھوں کی حفاظت ہے، کانوں کی حفاظت ہے، اور اس میں اگر ہو سکے، زیادہ ہو سکے تو ہم موبائل سے اس اعتبار سے بچیں کہ اگر عام حالات میں اس سے بچا نہیں جاتا تو مقصود یہ ہے کہ اعمال خوب ہیں اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحج کے اعمال میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، اور اس میں پھر دعا کریں اور اپنے آپ کو اس چیز پہ کھڑا کریں کہ 10 دن اگر میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں تو پھر 10 مہینے بھی بچ سکتا ہوں، 10 دن میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں تو پھر 10 سال بھی گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ 10 دن میں نے جھوٹ نہیں بولا، میری زندگی کو کچھ نہیں ہوا، اور مطلب یہ ہے کچھ نہیں ہوا کا مطلب ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو جناب کاروبار اور زندگی کیسے چلے گا؟ تو مقصود کہنے کا اور بتلانے کا یہ ہے گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com